بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جدید دور میں مسلمانوں کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں سماجی، معاشی، تعلیمی، سیاسی اور ثقافتی چیلنجز شامل ہیں۔ یہ مسائل مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان چیلنجز کا جائزہ لیں گے اور قرآن و احادیث کی روشنی میں ان چیلنجز کے ممکنہ حل بھی اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، ویڈیو کو آپ نے سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہر دور اور ہر معاشرت کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر طرح کے چیلنجز کا حل قرآن و احادیث میں تلاش کرنے کی کوشش کرے اور اپنے مسائل کو قرآن و احادیث کے بتلائے ہوئے اصولوں کے ذریعے حل کرے۔ آئیے جدید دور کے چیلنجز کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سماجی چیلنجز کی۔ ناظرین جدید دور میں مسلمانوں کو سماجی ناہمواری، طبقاتی فرق اور انصاف کے فقدان جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ بہت سے مسلم ممالک میں امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے، جس سے عدم اطمینان اور معاشرتی بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ حالانکہ اسلام نے سماجی انصاف کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ یاد رکھیں، معاشرتی ناہمواری ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسلم معاشروں میں گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان بڑھتا ہوا فرق نہ صرف معاشرتی بے چینی کا باعث بن رہا ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہے، جو سماجی انصاف کو فروغ دینے پر زور دیتی ہے۔ اسلام نے ایک ایسا نظام پیش کیا ہے جو معاشرتی ناہمواری کو ختم کر کے ایک متوازن معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ جیسا کہ بیان کی گئی آیت واضح کرتی ہے کہ معاشرے کے غریب اور محروم طبقے کا حق امیروں کی دولت میں شامل ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ، صدقہ اور دیگر مالی عبادات کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم ممکن بنائی گئی ہے۔ زکوٰۃ، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، ایک مضبوط مالی نظام فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے معاشرتی عدم توازن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ دینے والا نیچے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے، صحیح بخاری میں۔ ناظرین یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ مسلمانوں کو دینے والے بننے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ خود انحصاری اور سخاوت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ صدقہ اور خیرات کے ذریعے ایک مسلمان نہ صرف دوسروں کی مدد کرتا ہے بلکہ اللہ کے ہاں اجر کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، معاشرتی ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے مسلم معاشروں کو اسلام کے اصولوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہوگا۔ وراثت کے قوانین جو قرآن میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، دولت کی منصفانہ تقسیم کا ایک اور ذریعہ ہیں۔ یہ قوانین نہ صرف ہر وارث کا حق مقرر کرتے ہیں بلکہ اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ دولت چند افراد تک محدود نہ ہو۔ ناظرین اسلامی تعلیمات کے مطابق دولت کو معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ خرچ کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا نہ صرف مستحقین کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ خود خرچ کرنے والے کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، معاشرتی ناہمواریوں کو ختم کرنے کے لیے مسلم معاشروں کو اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اسلامی اقتصادی نظام کو اپنانا ہوگا۔ حکومتوں کو زکوٰۃ کے نظام کو مؤثر بنانا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو غریبوں کو خود کفیل بنائیں۔ اسی طرح افراد کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کا کچھ حصہ دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ اس عمل سے معاشرے میں محبت، بھائی چارے اور انصاف کا فروغ ہوگا اور معاشرتی ناہمواری کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سماجی چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج خاندانی نظام کی تباہی ہے۔ یاد رکھیں، خاندانی نظام کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات میں اس کی مضبوطی پر خاص زور دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مغربی ثقافت کے بڑھتے ہوئے اثرات اور جدید دور کے طرز زندگی نے مسلم معاشروں میں خاندانی نظام کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان دوریاں، طلاق کی شرح میں اضافہ اور خاندان کے روایتی اقدار کا زوال ایک خطرناک صورتحال پیدا کر رہا ہے۔
جس کے منفی اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ قرآن و احادیث کی تعلیمات سے دوری ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندانی تعلقات کو مضبوط اور محبت سے بھرپور ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ ناظرین، یہ آیت والدین کے احترام اور ان کے حقوق کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یاد رکھیں، والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور احترام کے اس تعلق کو زندہ رکھنے سے خاندانی نظام مضبوط رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ یہ حدیث خاندانی تعلقات میں محبت، شفقت اور اچھے برتاؤ کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی شخصیت کی خوبیوں کا پہلا اظہار اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خاندان کے افراد کے درمیان اچھے تعلقات نہ صرف انفرادی سکون کا باعث بنتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کی بھلائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ناظرین، خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنی روایتی اقدار کو زندہ رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اسلام خاندان کو ایک اہم ادارہ قرار دیتا ہے جہاں محبت، ہمدردی اور قربانی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کے تعلق کو سکون اور محبت کی بنیاد پر قائم کرنے کی تاکید کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ یہ آیت ازدواجی تعلقات کی اہمیت اور خاندان کے استحکام کے لیے محبت اور رحمت کی ضرورت کو بیان کرتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، مغربی ثقافت کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنی دینی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کے ذریعے پھیلنے والے غیر اسلامی خیالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اسلامی اقدار اور خاندانی روایت سے روشناس کرائیں۔ گھر میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے جہاں بچوں کو محبت، سکون اور تحفظ کا احساس ہو۔ مسلمانوں کو خاندان کے افراد کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی عملی کوشش کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں سمجھوتا، والدین اور اولاد کے درمیان بات چیت کا فروغ اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مل جل کر رہنے کا رویہ خاندانی نظام کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، خاندانی نظام کی تباہی کے اثرات کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، کیونکہ خاندانی اقدار کو زندہ رکھنا اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنا ہی ایک مضبوط اور کامیاب معاشرتی نظام کی ضمانت ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے جدید دور کے چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج معاشی چیلنج بھی ہے۔ آج کے جدید دور میں بے روزگاری مسلم معاشروں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوانوں میں روزگار کے مواقع کی کمی مایوسی اور سماجی بے چینی کو جنم دے رہی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی ترقی کے لیے بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ جب نوجوان اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر پاتے تو سماجی اور معاشی نظام میں مثبت کردار ادا کرنے کی بجائے مایوسی، بدعنوانی یا غیر قانونی سرگرمیوں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام نے ہمیشہ محنت اور روزگار کمانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے دن کو روزگار کمانے کا ذریعہ بنایا۔ ناظرین، یہ آیت اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ دن کا وقت محنت اور کوشش کے لیے مخصوص ہے تاکہ انسان اپنی ضروریات پوری کر سکے اور ایک بامقصد زندگی گزار سکے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کش اللہ کا دوست ہے۔ یہ حدیث بھی محنت کی اہمیت اور عزت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلام کے مطابق محنت نہ صرف انسان کی اپنی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دوسروں کے لیے بھی خیر و برکت کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ ہیں کہ مسلم معاشروں کو بے روزگاری کے مسئلے کے حل کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے حکومتوں کو روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے صنعتی اور تجارتی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہیے۔ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی حمایت ضروری ہے، کیونکہ یہ شعبہ روزگار فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی، فنی مہارتوں اور کاروباری صلاحیتوں سے لیس کرنا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے لیے تعلیمی اداروں اور تربیتی مراکز کو کردار ادا کرنا ہوگا
تاکہ نوجوان روزگار کے قابل بن سکیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اسلام کے اصولوں کی روشنی میں زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو مضبوط بنا کر بھی بے روزگاری کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ معاشرتی ذمہ داری کے تحت صاحب ثروت افراد کو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے تاکہ بے روزگار افراد کو مالی اور اخلاقی سہارا مل سکے۔ ناظرین، اگر غور کریں تو موجودہ دور میں معاشی انحصار بھی مسلم دنیا کے لیے ایک اہم چیلنج بن چکا ہے، جہاں بہت سے ممالک اپنی معیشت کے اہم شعبوں میں عالمی طاقتوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہ انحصار نہ صرف خود مختاری کو متاثر کرتا ہے بلکہ پالیسی سازی اور ترقی کے اہداف میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب مسلم ممالک بیرونی قرضوں، امداد یا درآمدات پر حد سے زیادہ انحصار کرتے ہیں تو ان کی معیشت کمزور اور غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اسلام خود انحصاری اور محنت پر زور دیتا ہے تاکہ ایک فرد اور قوم دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو۔ ناظرین، یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کی بے عملی یا بیرونی انحصار قوموں کو کمزور کر سکتا ہے اور ان کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت اور خود انحصاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔ یہ اصول ایک مضبوط معاشی نظام کی بنیاد فراہم کرتا ہے، جہاں محنت کش اور خود کفیل قوم اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنی معیشت کو کیسے مستحکم بنایا ہے۔ مسلم ممالک کو بھی معاشی انحصار کے مسئلے سے نکلنے کے لیے اپنی معیشت کے بنیادی شعبوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ زراعت میں جدید تکنیکوں کا استعمال اور مقامی پیداوار میں اضافہ ان ممالک کو خوراک کی درآمدات پر انحصار کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسی طرح صنعت کے شعبے میں سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ضروری ہے تاکہ مصنوعات کی مقامی تیاری ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ تجارت میں ترقی کے لیے مسلم ممالک کو اپنے قدرتی وسائل کا بہتر استعمال کرنا ہوگا اور مقامی و بین الاقوامی مارکیٹس تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی اسلامی اقتصادی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ اور وقف جیسے نظام کو مؤثر طریقے سے نافذ کر کے مالی وسائل کو بہتر طریقے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسلم ممالک ان نکات پر عمل کریں تو نہ صرف ان کا معاشی انحصار کم ہوگا بلکہ وہ ایک خود مختار اور ترقی یافتہ مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے۔ ناظرین، سماجی اور معاشی چیلنجز کے ساتھ ساتھ جدید دور میں مسلمانوں کو تعلیمی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ یاد رکھیں، تعلیمی چیلنجز میں تعلیم کا فقدان مسلم معاشروں کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ بہت سے مسلم ممالک میں تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کی کمی، ناقص تعلیمی نظام اور جدید علوم سے دوری نے مسلمانوں کو ترقی کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجتاً نہ صرف معاشرتی ترقی متاثر ہو رہی ہے بلکہ مسلمانوں کا عالمی سطح پر کردار بھی محدود ہو گیا ہے۔ سائنسی، تکنیکی اور فنی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی، اور مسلم معاشروں میں اس خلا کو پورا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے علم کے حصول کو نہایت اہمیت دی ہے۔ قرآن پاک کی پہلی وحی ہی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ناظرین، یہ آیت علم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور مسلمانوں کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تعلیم کو اولیت دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث بھی ظاہر کرتی ہے کہ علم کا حصول محض ایک حق نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا مسلم معاشروں کو تعلیم میں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے۔ معیاری تعلیمی ادارے قائم کرنا، جدید نصاب کو شامل کرنا اور اساتذہ کی تربیت کو ترجیح دینا ایسے اقدامات ہیں جو تعلیمی میدان میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم کے درمیان توازن پیدا کر کے نئی نسل کو ایسا علم فراہم کرنا ضروری ہے جو انہیں دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ دینی رہنمائی بھی فراہم کرے۔ یاد رکھیں، تعلیم کے فقدان کو ختم کیے بغیر مسلم دنیا ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی۔ ناظرین، یاد رکھیں، دینی اور دنیاوی تعلیم کے درمیان توازن کا فقدان مسلم معاشروں کے لیے ایک اہم چیلنج بن چکا ہے۔ اس خلا کی وجہ سے نوجوان نسل نہ تو دین کی گہرائی کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی جدید دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہی ہے۔ دینی تعلیم سے دوری کے باعث اخلاقی زوال پیدا ہو رہا ہے، جبکہ دنیاوی تعلیم کی کمی ترقی اور اختراع کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ صورتحال ایسے افراد کو جنم دے رہی ہے جو یا تو دینی معاملات میں کمزور ہیں
یا جدید دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں دعائیہ انداز میں فرمایا گیا، ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ ناظرین، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ مسلمان کو دنیاوی زندگی کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے حصول کو فرض قرار دیا، اور یہ علم صرف دینی نہیں بلکہ دنیاوی علوم پر بھی محیط ہے۔ مسلمانوں کو ایک ایسا نظام تعلیم تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو دینی اور دنیاوی علوم کے درمیان توازن قائم کرے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایسے نصاب کو فروغ دیا جائے جس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جدید سائنس، ٹیکنالوجی اور فنی مہارتوں کا علم بھی شامل ہو۔ یہ توازن افراد کو دین کی رہنمائی میں دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں تربیت کا ایسا ماحول فراہم کیا جائے جو نوجوانوں کو اخلاقی، روحانی اور پیشہ ورانہ لحاظ سے مضبوط کرے۔ اساتذہ کا کردار بھی ضمن میں نہایت اہم ہے، کیونکہ وہ طلباء کو ان دونوں پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر دینی اور دنیاوی تعلیم کے درمیان یہ توازن قائم ہو جائے تو نہ صرف مسلمانوں کی انفرادی زندگی بہتر ہوگی بلکہ ان کی اجتماعی ترقی کا سفر بھی تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، مذکورہ چیلنجز کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو سیاسی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ یاد رکھیں، مسلم دنیا میں قیادت کا فقدان ایک بڑا چیلنج ہے۔ اکثر مسلم ممالک میں کرپشن، اقربا پروری اور انصاف کی کمی کی وجہ سے قیادت ناکام ہو رہی ہے، اور مسلم دنیا میں قیادت کا فقدان ایک ایسا مسئلہ ہے جو ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ بہت سے مسلم ممالک میں کرپشن، اقربا پروری اور انصاف کی کمی قیادت کو کمزور کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، ایسی صورتحال میں عوام کا اپنی قیادت پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ترقیاتی منصوبے ناکام اور قومیں انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس چیلنج کا حل موجود ہے، لیکن افسوس کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ یاد رکھیں، اسلامی تعلیمات میں قیادت کی اہمیت اور اس کی خصوصیات پر خاص زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو۔ ناظرین، یہ آیت قیادت کی بنیاد دیانتداری اور انصاف پر رکھنے کا درس دیتی ہے۔ قیادت ایک امانت ہے اور اسے صرف ان لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیادت کی خصوصیات بیان کرتے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ یہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ کامیاب اور مؤثر قیادت وہی ہے جو عوام کی بھلائی کو اولین ترجیح دے اور ان کے مسائل حل کرنے میں سنجیدگی دکھائے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مسلم دنیا کو قیادت کے اس بحران سے نکلنے کے لیے اپنے نظام کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے قیادت کے عہدوں پر تقرریاں میرٹ کی بنیاد پر کی جانی چاہیے، تاکہ صرف اہل اور دیانتدار افراد کو ذمہ داری سونپی جائے۔ اقربا پروری اور ذاتی مفادات کی بجائے عوامی فلاح و بہبود کو مقدم رکھا جائے۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے مضبوط اقدامات اٹھائے جائیں۔ شفافیت اور جواب دہی کے ایسے نظام قائم کیے جائیں جو قیادت کو ان کے اعمال کے لیے ذمہ دار بنائیں۔ تیسرا، قیادت کو عوام کے مسائل سے جڑے رہنے اور ان کے ساتھ مشاورت کرنے کی تربیت دی جائے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کو قیادت کا لازمی حصہ قرار دیا، جیسا کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشورہ کرے وہ نادم نہیں ہوتا۔ ناظرین، قیادت کے اصولوں پر عمل کر کے مسلم ممالک نہ صرف اندرونی مسائل حل کر سکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک مضبوط اور مثالی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک صالح اور اہل قیادت ہی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، مسلمانوں کے لیے موجودہ دور کا ایک بڑا چیلنج اسلاموفوبیا ہے۔ اسلاموفوبیا مغربی دنیا میں ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، جس کے تحت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب، نفرت اور غلط فہمیاں عام ہو رہی ہیں۔ میڈیا، سیاست اور عوامی بیانیے میں اسلام کو اکثر شدت پسندی اور دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو امتیازی سلوک، حملوں اور نفرت انگیز رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے بلکہ دنیا بھر میں امن اور ہم آہنگی کے فروغ میں بھی رکاوٹ ہے۔ اسلام، جو امن، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کو ہدایت دیتا ہے کہ اپنی عملی زندگی سے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اچھے عمل اور برے عمل برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو اچھائی سے دفع کرو۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ نفرت اور تعصب کے مقابلے میں صبر، حکمت اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں،
تاکہ لوگوں کے دل جیتے جا سکیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلام کے مثبت اور رحم دل چہرے کی بہترین مثال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مخالفت اور دشمنی کا سامنا ہوا، تب بھی آپ نے معاف کرنے، صبر کرنے اور محبت کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامو فوبیا کا مقابلہ حکمت اور حکمت عملی سے کریں۔ اس کے لیے چند اہم اقدامات ضروری ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہر مسلمان کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ پہلا اقدام تعلیم اور آگاہی ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات اور تاریخ کے حوالے سے معلومات عام کرنی چاہیے۔ سیمینارز، ورکشاپس اور میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اسلام کی اصل روح کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اقدام اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں اپنے طرز عمل سے اسلام کے حقیقی تعلیمات کو واضح کریں۔ حسن اخلاق، دیانتداری اور مددگار رویے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے ایک مثبت خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرا اقدام مکالمہ اور بات چیت ہے۔ مسلمانوں کو مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے تاکہ غلط فہمیاں دور کی جا سکیں اور مشترکہ اقدار کو اجاگر کیا جا سکے۔ اور سب سے اہم اقدام میڈیا کا مثبت استعمال ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کا صحیح تعارف پیش کریں اور ان بیانیوں کا رد کریں جو اسلامو فوبیا کو ہوا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلامو فوبیا کا خاتمہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب مسلمان اپنے عمل اور کردار سے اسلام کی اصل تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، کیونکہ محبت، برداشت اور علم کی روشنی سے ہی نفرت کے اندھیروں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے جدید دور کے چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج ثقافتی چیلنج ہے۔ یاد رکھیں، آج کے دور میں مغربی ثقافت کے اثرات نے مسلم معاشروں، خاص طور پر نوجوان نسل پر گہرے نقوش چھوڑے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور جدید طرز زندگی کے ذریعے مغربی اقدار کو عام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان اپنی دینی اور ثقافتی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لباس، زبان اور رہن سہن میں مغربی انداز کی تقلید عام ہوتی جا رہی ہے، جو مسلم معاشرت کی انفرادیت کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف دینی پہچان کو کمزور کر رہی ہے، بلکہ نوجوان نسل کو روحانی اور اخلاقی طور پر بھی بے راہ روی کا شکار کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، اسلام مسلمانوں کو اپنی انفرادی شناخت اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی پیروی نہ کرو جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہمیں اپنے دینی تعلیمات اور اقدار کو اپنانا چاہیے اور ایسے عناصر سے بچنا چاہیے جو ان تعلیمات سے متصادم ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اپنی ثقافت اور دینی اصولوں کو مقدم رکھا اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ اپنی روایات اور دینی تشخص کا تحفظ کریں۔ مغربی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو چند ضروری اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلے دینی اور ثقافتی تعلیم کو فروغ دینا بے حد اہم ہے، تاکہ نوجوان نسل قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی تہذیب اور ثقافت کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ اس سلسلے میں تعلیمی ادارے اور گھریلو ماحول بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میڈیا اور سوشل میڈیا کو مثبت انداز میں استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے فلمیں، ڈرامے اور مواد تیار کریں جو اسلامی ثقافت اور تعلیمات کو اجاگر کریں اور مغربی اثرات کا توازن پیدا کریں۔ مزید برآں روایتی اقدار کو اپنانے کی ضرورت ہے، جیسے اسلامی لباس، زبان اور عادات و اطوار کو فروغ دینا، تاکہ نوجوان اپنی شناخت پر فخر محسوس کریں اور مغربی تقلید سے بچ سکیں۔ ان اقدامات کے ذریعے مسلمان اپنی دینی اور ثقافتی پہچان کو محفوظ رکھتے ہوئے مغربی اثرات کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی دینی اصولوں اور ثقافتی ورثے کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ یہی ان کی شناخت اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں زبان کا مسئلہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آج کے دور میں بہت سے مسلم نوجوان اپنی قومی اور دینی زبانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی تہذیبی شناخت متاثر ہو رہی ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے پیغام کو سمجھنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یاد رکھیں، زبان کسی بھی قوم کی تہذیب، ثقافت اور مذہبی ورثے کی حفاظت کا اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ عربی زبان کو اسلامی تعلیمات میں خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ قرآن مجید اسی زبان میں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کو گہرائی سے سمجھنے، اس کے پیغام کو صحیح طور پر اپنانے کے لیے عربی زبان سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج کل بہت سے مسلمان عربی زبان کے بنیادی اصولوں سے بھی ناواقف ہیں،
جس کے باعث وہ قرآن و سنت کی اصل روح کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم معاشروں میں قومی زبانوں کی اہمیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے ان کی ثقافت اور دینی شناخت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ عربی زبان سیکھنے کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں تاکہ وہ قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھ سکیں۔ ساتھ ہی اپنی قومی زبانوں کی حفاظت اور فروغ کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ مسلم معاشرہ اپنی اصل شناخت برقرار رکھ سکے۔ ناظرین، زبانوں کی حفاظت نہ صرف ایک تعلیمی ضرورت ہے بلکہ یہ دینی فریضہ بھی ہے جسے ہر مسلمان کو اپنی بساط کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، جدید دور میں مسلمانوں کو جہاں بیان کیے گئے چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں پر ان کو روحانی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ مسلمانوں کو درپیش روحانی چیلنجز میں دینی بے حسی ایک اہم مسئلہ بن چکی ہے۔ بہت سے مسلمان عبادات میں غفلت برتتے ہیں اور دین کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دیتے جو اسے حاصل ہونا چاہیے۔ یہ دینی بے حسی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ دنیاوی مصروفیات، مادہ پرستی اور تیز رفتار زندگی نے مسلمانوں کو اللہ کی یاد اور عبادات سے دور کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس رویے کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت انسان کی دنیاوی اور آخرت کی زندگی کو متاثر کرتی ہے، اسے ذہنی اور روحانی بے سکونی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل اللہ کی یاد سے ہی سکون پاتے ہیں۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہوتی ہے کہ سکون قلب اور روحانی طمانینت صرف اور صرف اللہ کی یاد میں مضمر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے مسلمان اپنی مصروفیات اور ترجیحات میں اللہ کی یاد کو پس پش ڈال چکے ہیں، جس کے نتیجے میں بے چینی، اضطراب اور ذہنی دباؤ عام ہو چکے ہیں۔ موجودہ دور میں عبادات میں دل جمی اور مستقل مزاجی پیدا کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ انسان کی روحانی طاقت کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی یاد کو اولیت دیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں اور ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے معمور کریں۔ یہی راستہ انفرادی اور اجتماعی سکون کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، روحانی پستی کے ساتھ ساتھ مذہبی انتہا پسندی بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کی اجتماعی شناخت کو متاثر کیا بلکہ اسلام کے حقیقی پیغام کو بھی دھندلا کر رکھ دیا، کیونکہ کچھ عناصر نے اسلام کو غلط انداز میں پیش کیا اور اس کے احکامات کی غلط تشریح کی ہے، جس کی وجہ سے انتہا پسندانہ رویے نے جنم لیا ہے۔ یہ رویہ اسلام کی اصل تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سراسر خلاف ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو اعتدال، محبت اور امن کا درس دیتا ہے اور ہر قسم کی سختی اور شدت پسندی کو مسترد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ دین میں سختی نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اعتدال پسندی اور میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے تاکہ دین کو زندگی کے ہر پہلو میں آسانی سے نافذ کیا جا سکے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اعتدال پسندی اور نرمی پر زور دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، اسے مشکل نہ بناؤ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام کو اس کی اصل روح کے ساتھ اپنانا چاہیے، اس میں غیر ضروری سختیاں پیدا کر کے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ انتہا پسندی کے رویے نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں بلکہ یہ معاشرتی تقسیم، نفرت اور عدم برداشت کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی اصل تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے محبت، اخوت اور امن کا پیغام عام کریں۔ یاد رکھیں، اسلام کا بنیادی پیغام رحمت، عدل اور انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین کی اصل تعلیمات کو اپنائیں تو نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی سطح پر ایک پرامن اور متوازن معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ مسلمانوں کے جدید دور کے چیلنجز کا اور قرآن و احادیث کی تعلیمات سے ان کے حل کا۔ آپ نے ملاحظہ کیا، مسلمانوں کو جدید دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تعلیم، معاشرتی انصاف، معاشی استحکام، سیاسی بصیرت اور روحانی بیداری کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان ان چیلنجز کو حکمت اور بصیرت سے حل کریں تو دوبارہ دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو موجودہ دور کے چیلنجز کے ساتھ نمٹنے کی ہمت اور طاقت دے اور مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں
اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، آمین۔